كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ اس عید الفطر کے بارے میں رویت ہلال کمیٹی اور اس کے خصوصاً چیئرمین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کیا جس طرح کے عالم کی شان ہے، جس طرح کے علماء ربانی علماء حق کے کردار ہیں، انہوں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا امت مسلمہ کو کہ اس دور میں بھی علماء حق ہیں. علماء حق اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. مذہب پر قائم رہ کر مذہب کے دفاع کرتے ہیں. دنیاوی مفادات لالچ کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے آخرت کو مد نظر کر کے امت مسلمہ کو انہوں نے اپنے فیصلوں سے مطمئن کیا، اور عید کے بارے میں جو عبادت ہے مسلمانوں کا، اس کو نقصان سے بچایا. اس سلسلے میں مذہب کے دفاع، عید پر دباؤ کو ٹکرا کے علماء میں سے جمعیت علماء اسلام کے بانی اور جمعیت علماء اسلام کے ناظم اعلیٰ، صاحب بصیرت تو صاحب فراست حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب بغدادی، مشہور معروف خطیب، مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1967 میں صدر ایوب خان کے دور میں عید الفطر کے بارے میں، عید کے چاند کے بارے میں ان حضرات نے حکومتی دباؤ فیصلوں کو ٹکرا کر کے امت مسلمہ کو غلط شہادتوں پر عید کرنے سے روکا، اور دونوں حضرات اس سلسلے میں گرفتار بھی ہو گئے. مولانا احتشام الحق رحمۃ اللہ علیہ اور غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس سلسلے میں گرفتار ہو گئے. انہوں نے قربانی دی. ان کا اس قربانی کا ثمرہ یہ نکلا کہ آئندہ پھر اس طرح کا حکومت نے نہ غلط فیصلہ کیا، نہ دباؤ ڈال کر کے زبردستی مسلمانوں کو عید کرایا.
اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو علماء حق کو ہر وقت یہی کرنا چاہیے، اپنے دین کا دفاع کریں، مذہب کا دفاع کریں، استقامت کے ساتھ جب وہ مذہب پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا غیبی مدد فرماتے ہیں۔ افسوس کہ مذہبی امور جو مذہبی امور ہے اس نے اس میں کوئی مذہبی کردار ادا نہیں کیا، وہ دباؤ میں آ گئے، اپنے منصب وزارت کے لالچ میں آ کر کہ جو اس کو کرنا تھا مذہب کے لیے نہیں کیا۔ تو میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کی مصداق آپ نے کو بنا کر کے لالچوں سے، مفادات سے بالا تر ہو کر کے آپ مذہب کی کام کریں، مذہب کے لیے ہر قربانی دینے سے آپ دریغ نہ کریں۔ اگر اس طرح علماء مذہب کے لیے قربانی دیں جیسے کہ اس دفعہ جو کردار رویت ہلال کمیٹی نے ادا کیا، میں ان کو دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح امت مسلمہ کے صحیح رہنمائی کریں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم۔